مذہبی حوالے سے پاکستان کے مسلمان عوام بری طرح کرب کا شکار ہیں، تو اس حوالے سے آج مرکزی مجلس عاملہ جمعیت علماء اسلام کا اجلاس ہوا اور ہم نے آج فیصلہ کیا ہے کہ 27 اکتوبر کو جب پوری دنیا میں کشمیری عوام اس دن کو یوم سیاہ کے طور پر مناتے ہیں، ہم ان کے ساتھ بھرپور یکجہتی کا اظہار کریں گے اور یکجہتی کے انہی مظاہروں کے ساتھ اسلام آباد کی طرف مارچ شروع ہو جائے گا۔ یہ آزادی مارچ ہوگا، پورے ملک سے قافلے روانہ ہو جائیں گے اور اسلام آباد پہ آ کر دم لیں گے اور اس حکومت کو چلتا کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ یہ ہمارا ایک فیصلہ ہے اور انہوں نے کشمیر پر سودا کیا ہے، کشمیر کو بیچا ہے اور اب وہ مگرمچھ کے آنسو بھی بہاتے ہیں۔ یہ بات کوئی حیثیت نہیں رکھتی اور میں انشاءاللہ میں 1-2 دن میں تفصیلی سٹیٹمنٹ دوں گا کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس میں اس نے پاکستان کو کہاں لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ تو ملک اس وقت رسک پر ہے، پاکستان کی بقا کا سوال پیدا ہو گیا ہے، پاکستان کی ایٹمی صلاحیت کی بقا کا سوال پیدا ہو گیا ہے، اور یہ ہمیں مذہب کی باتیں کرتا ہے۔ ہم ان کے مذہب کو جانتے ہیں، کس طرح وہ علماء کرام اور جمعیت علماء اسلام اور مذہبی طبقے کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کبھی تقریروں کا سہارا لیتا ہے، کبھی کچھ علماء کرام کا سہارا لے لیتا ہے۔ ہم دینی مدرسوں کو لائیں تو دینی مدرسے اور معصوم بچے آج ان کو خود ضرورت پڑ گئی ہے تو تقریبات مہیا کر رہے ہیں ان کے لیے، اور جب پریشر بڑھتا جائے گا تو مجھے خطرہ ہے کہ کہیں چند دن کے بعد کسی دینی مدرسے میں آ کر درس و تدریس شروع نہ کر دے۔ یہ عین ممکن ہے، عین ممکن۔ نہیں، یہ الفاظ آپ کے صحیح نہیں ہیں، میں ان الفاظ کو رد کرتا ہوں۔ ہم سب کے ساتھ رابطے میں ہیں اور سب کے اعتماد کے ساتھ ہم فیصلے کر رہے ہیں۔ ابھی آپ کے سامنے پیپلز پارٹی کے اور جے یو آئی کا مشترکہ موقف بھی سامنے آ گیا، بلاول بھٹو صاحب بھی آج آئے ہیں، بڑی مثبت گفتگو کی ہے۔ کل آپ نے مسلم لیگ نون کے وفد کو سنا، مثبت باتیں ہوئی ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی تھیں کہ جو ہم نے آج پہ چھوڑی ہوئی تھیں، وہ چیزیں آپ کے سامنے چلیں گے کب پہنچیں گے؟ پارٹی اور مسلم لیگ نواز، کیونکہ ظاہر ہے آپ کا جو آج تک کا اعلان رہا ہے وہ دھرنے کا رہا ہے، کیا وہ صرف مارچ میں جو 1-2 دن کے لیے آئے گا اس کو سپورٹ کریں گے یا دھرنے میں بھی آپ کے ساتھ؟ ادھر پورا ملک آ رہا ہے، ان کے ورکرز آ رہے ہیں، کاروباری حلقہ آ رہا ہے، چھوٹا دکاندار آ رہا ہے، ڈاکٹرز آ رہے ہیں، ایپ کا آ رہا ہے، وکلاء آ رہے ہیں، پورے ملک کا ہر شعبہ زندگی ہمارے براہ راست رابطے ہیں۔ براہ راست رابطوں میں انہوں نے جس طریقے سے جن جذبات کا اظہار کیا ہے، میں اس کی ترجمانی اس وقت آپ کے سامنے کر رہا ہوں۔ جی نون لیگ یا پیپلز پارٹی کی قیادت میں سے بھی کوئی آئے گا انشاءاللہ۔ ابھی ہمارا رکاوٹ ڈالی گئی کہیں پر، تو آپ کا کیا رد عمل ہوگا؟ ہم نے حضرت پہلی اسکیم، پھر اگر رکاوٹ ڈالی گئی تو دوسری اسکیم، پھر اگر رکاوٹ ڈالی گئی تو تیسری اسکیم، اس سب کے فیصلے کیے ہوئے۔ یہ فرمائیں کہ آزادی مارچ لے کر آئیں گے، نون لیگ نے کہا نومبر تک لے جائیں، مارجن چاہیے، سب اب فیصلہ ہو گیا۔ اب آپ آزادی مارچ لے کر ادھر بیٹھے رہیں گے یا 1-2 دن کا دھرنا دے کے واپس چلے جائیں گے؟ اسٹریٹجی کیا ہوگی؟ نون کس طرح عملی یا علامتی، پی پی کس طرح شرکت؟ بظاہر تو یہ سوال قبل از وقت ہے، لیکن میں آپ کو اتنا بتا دوں
کہ ہم جلدی اٹھنے کے ارادے سے نہیں آ رہے ہیں. تو سردیاں جو بڑھ جائیں گی. جذبات کی گرمی رہے گی. یہ آپ ڈی چوک تک آئیں گے, کہاں تک آئیں گے اسلام آباد کی جگہ؟ ڈی چوک تک آئیں گے. ڈی چوک پہ ہی دھرنا ہوگا. کون سی ایسی شرط ہے جس پہ سمجھوتا نہیں ہوگا؟ کون سی ایسی شرط ہے جس پہ سمجھوتا نہیں ہوگا تب تک آپ دھرنا ختم نہیں کریں؟ حضرت ہمارا کسی بھی معاملے پر ان کے ساتھ نہ مفاہمت ہو سکتی ہے نہ, اور ان کا جانا جو ہے یہ آخری بات. مولانا صاحب جب آپ احتجاجی کارروائی وہاں سے روانہ ہوں گے تو وہ استعفوں کا آپشن بھی موجود ہے اسمبلی سے, ادھر سے استعفے آ جاؤ, ادھر سے آپ روانہ ہو جائیں؟ یہ بھی ہم سب دوستوں کے ساتھ مشاورت کے ساتھ کریں گے, کیونکہ بہت سی چیزیں پورے اپوزیشن کے مشترک ہے, مقصد سب کا مشترک ہے, تو اس حوالے سے سب ساتھ ساتھ جا رہے ہیں. دو چیزیں چھوٹی چھوٹی, ایک تو یہ کہ آپ کو بار بار شیخ رشید ڈینگی سے ڈرا رہے ہیں کہ اسلام آباد میں ڈینگی بہت پھیلا ہوا, تو وہ ڈینگی سے ان کی مراد کیا ہے؟ دوسری بات یہ بتائیں کہ کیا ہمارا سروکار ڈینگی سے نہیں ہے, ہمارا سروکار ڈنگا سے ہے. نہیں, پریشر کے تحت وہ بہت زیادہ آگے آ جائے گا. ممکن ہے داڑھی بھی رکھ لے. کوئی تبدیلی اس میں نہ کوئی ہمیں کہہ رہا ہے تبدیلی کے لیے, نہ ہمارا ارادہ ہے. انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا. لوگ کتنے ہوں گے مولانا؟ شمولیتی تقریب میں یہ کہا ہے کہ کے پی کے سے نہ جیو کا کوئی کارکن گزر سکتا ہے اور نہ ہی ہم مولانا فضل الرحمان کو گزر. کس نے کہا یہ؟ محمود خان وزیر اعظم. اوہ چھوڑو یار, اس کی کیا حیثیت؟ یہ بات نہیں کرنے کی. وہ کہاں, اگر میں کہہ دوں کہ وہ گھر سے بھی نہیں نکل سکے گا. دیکھیں گے 10 لاکھ اپنے آنکھوں سے, آپ دیکھیں گے نا. ابھی مت کے ساتھ ہی آپ شروع ہو جائیں گے اور اسلام آباد کی طرف آپ کا مارچ ہوگا. آپ اسلام آباد پہنچ جاتے ہیں, آپ کا مارچ کامیاب ہو جاتا ہے, حکومت مستعفی ہو جاتی ہے, اور نئے الیکشن کا جو مطالبہ کچھ دیر پہلے اکرم خان درانی نے بھی بتایا فضل بابر کے ساتھ یہ ہوتا ہے. تو اگر الیکشن اسی پرانے نظام کے ساتھ ہوتے ہیں, نہیں, ہم انتخابی اصلاحات کی بات کریں. انتخابی اصلاحات کی بات جی 15 لاکھ بندے لے کے آپ نے گننے ہیں. ہاں ہم انشاءاللہ آپ اس وقت دیکھیں گے نا, آپ دیکھیں گے کہ 15 لاکھ سے کم ہونا چاہیے. صاحب یہ بتائیے اس دوران اگر کوئی ثالثی آپ دیکھیں گے, آپ خود فیصلہ تو آپ قبول کریں گے؟ ہمارے اصولوں کو اگر تحفظ ملتا ہے, اصولی مطالبے کو تحفظ ملتا ہے, اس کی طرف آمادگی ہے قبول کرنے کی, تو آئے کوئی تجاویز لائے. کیا تجاویز لیتے ہیں؟ مولانا صاحب میرا سوال یہ ہے کہ آرمی اس وقت تاجروں کے ساتھ مذاکرات میں شروع ہو گئی ہے کامیاب بنانے کے لیے, دوسری طرف دینی طبقے میں عمران کو سپورٹ کرنا شروع ہو گئے, دیوبند کے نمایاں ہوئے, اس پر آپ کا کیا تبصرہ ہے؟ میرے خیال میں جی یہ وہی سارے کام ہیں کہ جو ان کے نہیں ہیں. ہم تو ایک بات واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ ہم اداروں کا احترام کرتے ہیں, ہم فوج کا بھی احترام کرتے ہیں, ہم جنرلز کا بھی احترام کرتے ہیں. یہ ہمارا ادارہ ہے. آج یہ لوگ بیٹھے ہیں, کل کوئی اور ان کی جگہ لیں گے, تو اداروں سے ہم تصادم کی پالیسی نہیں اختیار کرتے, اور کہیں پر بھی کوئی ایسی صورتحال پیدا ہونے بھی نہیں دیں گے. ہم 15 ملین مارچ پہ ہم نے تجربہ کر لیا اور بتا دیا دنیا کو کہ ہم کتنے پرامن ہیں. تو ہمارا یہاں اسلام آباد آنا اور یہاں ٹھہرنا یہ بھی بالکل امن کے ساتھ ہوگا, اور کسی قسم کی تصادم کا ہمارا کوئی ارادہ نہیں. آپوزیشن کے علاوہ کیا کسی اور طرف سے کیا لوگوں کی جانب سے کوئی رابطہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے کس سطح پر؟ حضرت جب کوئی ایسا رابطہ ہوگا جو آپ کو بتانے کا ہوگا تو ہم بتائیں گے. آپ اکیلے ڈیٹ اناؤنس کر رہے ہیں اپنی پارٹی کے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر, نون لیگ اور پیپلز پارٹی نہیں ہے, نون لیگ کے ساتھ طے ہوا کریں گے, یہ سمجھا جائے کہ وہ نہیں ہے آپ کے ساتھ. میرے خیال میں یہ بڑا فرسودہ قسم کا سوال ہے جو آپ کر رہے ہیں. میری گزارش بڑا نہیں جی, ابھی آپ کے سامنے ہم نے پریس کانفرنس کی, آپ کے سامنے کی. آپ کے سوال کو بھی میں سمجھ رہا ہوں, اس کے سوال کو بھی سمجھ رہا ہوں, پھر کہتا ہوں وہ ہمارے ساتھ ہو. آپ کچھ بھی کہیں, آپ کچھ بھی کہیں, کوئی ضروری نہیں ہے. ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے کہاں کہاں رہ کر
اور کس اسٹریٹجی کے ساتھ آنا ہے، لیکن سب ہوں گے انشاءاللہ۔ مولانا صاحب جو آپ نے ڈیٹ دی ہے اسلام آباد مارچ کی، اس سے قبل اگر آپ کو کہیں نظر بند یا گرفتار کر لیا جاتا ہے تو آپ کی پارٹی کا، تو اس کی بھی اسٹریٹجی ہم بنا چکے ہیں، یہ بھی بن چکے ہیں۔ بہت شکریہ۔ یہ بتائیں کہ کشمیر کا سودا ہو چکا ہے، جیسے آپ کا موقف ہے، تو ظاہر ہے وہ سودا اکیلے تو نہیں ہوا نا، کیونکہ دورہ امریکہ میں اکٹھے اور بھی لوازمات تھے۔ دیکھیے آپ آگے نہ بڑھے نا، بڑے ڈر ڈر کے آپ سوال کر رہے ہیں نا، آپ کھل کر۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ کمانڈ آف یونٹی کس کے ہاتھ میں ہے آئینی لحاظ سے، لہذا جو کمانڈ آف یونٹی کی علامت ہے اسی کو ٹارگٹ کرنا۔ بہت شکریہ، تھینک یو جی۔